ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور وہ روایت، وہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات سے آگاہ کیا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ لوگوں جان رکھو کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ مختلف نیت، مختلف ارادے سے کیے جاتے ہیں، اور ان کی مختلف حالت اور پوزیشن ہے۔ کبھی کوئی جانور ذبح کرتا ہے کھانے کے لیے، اس کو دین اسلام نے حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ کبھی کوئی جانور ذبح کرتا ہے اپنے آنے والے گیسٹ اور مہمان کی عزت اور خاطر بات اور اکرام کے لیے، یہ چیز سنت رسول ہے اور دین اسلام کے اندر مستحب اور اچھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو مہمان کے آنے پر جانور ذبح کیا جائے اور اس کی خاطر بات کی جائے۔ جانور کے ذبح کرنے کی ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ جانور کسی زندے یا مردے کی، جاندار یا بے جان کی تعظیم کرنے، اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ یہ چیز دین اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، ایک لعنتی کام ہے، اس لیے کہ جانور اگر تعظیم کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے جانور ذبح کیجیے۔ تو یعنی عبادت، تعظیم کی نیت سے، تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ کوئی پیر ہو، کوئی زندہ یا مردہ اہم شخصیت ہو، بت ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کی تعظیم اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرنا دین اسلام کے اندر حرام ہے، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت نے اس کو شرک کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اس لیے کہ جیسے نظر ماننا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے تعظیم اور تقرب حاصل کرنے کے لیے
جانور صرف اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، تو ایک اللہ کا جو حق ہے اگر وہ کسی کو اور کو دیا جائے، ایک کام جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر وہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو یہی شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے بتایا ہے کہ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرکا، کہ لوگوں اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی تقرب، کسی اور کی تعظیم کے لیے اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو یہ شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کام سے بچنا چاہیے، اور جو میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت کا ٹکڑا پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی تعظیم یا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی تعظیم کرنے اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، جیسے ہم اور گناہوں سے بچتے ہیں، معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے اس گناہ عظیم سے بھی ہمیں اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے کہ ہم جانور کبھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی تعظیم کی نیت سے نہ ذبح کریں، کسی اور کی قربت اور تقرب حاصل کرنے کی نیت سے نہ ذبح کریں۔ یہ چیز دین اسلام کے اندر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ اگر ایسا شخص کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت الہی سے محروم ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے ہم سے ایسا کام کبھی سرزد ہو گیا ہے، ہم ایسا کر چکے ہیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے اعلان فرمایا ہے ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر یہ گنہگار لوگ اپنے گناہ کرنے سے باز آ جائیں تو گزشتہ گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اللہ کے نظر میں ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسا کام کیا ہے تو اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ہم آئندہ ایسا کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کرتے ہیں تو اس سے باز آ جانا چاہیے، اور کبھی زندگی میں اس گناہ عظیم کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جیسے ہمیں سارے گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے کسی ذبیحے کو ذبح کرنے سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔